والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باہری گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، یعنی ہے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی قریشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق اور امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور فضیلت اور شرف کا ذکر ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سب سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کا مال کھا جاتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑنے کا حکم دیا، ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی بلائی کی حریص ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان اپنی بلائی کی اور اپنی اہل خانہ کی بلائی کے حریص ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کی لالچ ہوتی ہے، مگر یہ رسول کریم رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بلائی اور ان کی خیر خواہی پر حریص ہیں۔ اب امت پر ان کے حریص ہونے کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سائل نے تکرار کی، یعنی سائل نے دوبارہ سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہوں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا
تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے امت کا مشقت میں پڑ جانا یعنی اس کا خوف نہ ہوتا کہ اگر ہر نماز کے وقت مسواک واجب ہو جاتی تو جو نہ کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا، اور اسی طریقے سے نماز عشاء رات کے تہائی حصے تک مؤخر کر دی جاتی تو پھر کتنا مشکل ہوتا کہ نماز عشاء کی ادائیگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا دشواری میں پڑھنا پسند نہیں تھا، مجھے لگا کہ میری امت کہیں دشواری میں نہ پڑ جائے تو اس لیے انہیں رخصت عطا فرمائی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دکھ درد سے خبردار ہیں، کیونکہ ہماری تکلیف کی خبر کے بغیر قلب پر گراں نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت ہر وقت ہے، ایسے ہی ہے آپ کی خبرداری بھی ہر ساتھ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دو ناموں سے مشرف فرمایا، رؤوف اور رحیم۔ یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں، تو ان دو ناموں سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی کمال تکریم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رؤوف و رحیم ہیں اور آخرت میں بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت تلاوت فرمائے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر گریہ طاری ہوئی اور اپنے دست اقدس اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرض معروض کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے حبیب علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کروں گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، پھر مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا۔ یعنی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پل صراط پر امتیوں کو پل سے پار لگا رہے ہوں گے، یا میزان عمل میں
امتیوں کے نام اعمال کو دیکھ کر کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، اور اپنی امت کو اس دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ پسینے کے اندر ہوں گے، گرمی، شدید گرمی ہوگی، اس گرمی کے عالم میں اپنی امت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر عطا کر رہے ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت فرما رہے ہیں، اور آخرت کے دن کے اندر بھی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، ہر ایک دوسرے سے جدا ہوگا، دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، دوست سے دور بھاگ رہا ہوگا، والدین اپنی اولاد سے اور اولاد اپنی والدین سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور اپنی امت کا ساتھ دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی پھر اگر منافقین اور کفار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ مجھے اللہ رب العالمین کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 129۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ التوبہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس میں جتنے بھی ہمارے لیے عملی نکات ہیں، عملی پہلو ہیں، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوران درس کسی بھی قسم کی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔